زوجہ خرم شرجیل رحیم یار خان سے پوچھتی ہیں کہ کیا نرینہ اولاد کے لیے دوا کھانا جائز ہے؟ یعنی کوئی ایسی دوا کھانا جس سے لڑکا پیدا ہو؟ جائز ہے، دوا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک بات ویسے جنرل نالج کی یہ سمجھ لیں جس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، ایک عام نالج سے اس کا تعلق ہے کہ یہ جو دعوے کیے جاتے ہیں نا بعض حکیموں کی طرف سے کہ یہ دوا کھانے سے لڑکا پیدا ہونے کا چانس بڑھ جائے گا، یا ہم نے فلاں کو دوا کھلائی تو لڑکا پیدا ہوا، جو جدید تحقیق ہے جہاں تک جس پر میں مطلع ہو چکا ہوں، اس بارے میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے بھی میری بالمشافہ بات ہوئی ہے، اب تک کوئی ایسی دوا، کوئی ایسا طریقہ ایجاد نہیں ہوا ہے جس کے کھانے سے یا کوئی ایسا طریقہ جس اس پر عمل کرنے سے آپ کے لڑکا پیدا ہونے کا چانس بڑھ جائے، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے، صرف ہوائی باتیں ہیں۔ ریسرچ کی دنیا میں میری معلومات کی حد تک ایسا کوئی طریقہ اب تک ایجاد نہیں ہوا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں وہ فلاں کے بیٹیاں پیدا ہو رہی تھیں، فلاں حکیم صاحب کی دوا کھائی تو لڑکا ہوا، تو وہ دیکھو فلاں کی دوا کھائی ہے تو لڑکا ہوا، ورنہ تو لڑکیاں ہو رہی تھیں۔ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اگر دوا نہ کھاتے تو کیا پیدا ہوتا؟ ہو سکتا ہے پھر بھی لڑکا پیدا ہوتا۔ ہم تو ایسے بہت سے لوگ جانتے ہیں وہ نرینہ اولاد کی دوائیں کھا رہے ہیں مگر پھر بھی بیٹیوں کی بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں۔ تو وہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دوا کھانے سے لڑکا پیدا ہوا، وہ دوا کی وجہ سے نہیں، وہ ویسے ہی ہونا تھا لڑکا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی کو لڑکیاں دیتا ہے، جب چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، تو وہ حکیم صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ ان کی دوا سے ہوا ہے۔ تو یہ تو ہے کہ اولاد جس کے نہ ہو رہی ہو تو دوا کا اثر ہوتا ہے اس میں، یعنی اولاد کا امکان بڑھ جاتا ہے، مرد کے اسپم میں اولاد کے جراثیم کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے یا حمل ٹھہرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے، لیکن لڑکا ہو یا لڑکی اس کا اب تک کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی ہے۔ لہذا میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ ان دواؤں میں اپنے وقت کو اور صلاحیتوں کو برباد نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، ہو سکتا ہے کسی کو ایک اشکال ہو، یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد کا پانی غالب آتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، جب عورت کا پانی غالب آتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں اس حدیث کو بھی، یعنی اس سے جو ظاہری مطلب نکلتا ہے نا، حقیقت کیا ہے اس حدیث کے حقیقی معنی کیا ہے، یہ تو فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جو جدید ریسرچ کی روشنی میں جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ یہی بات ہے کہ مرد کے جو جراثیم، مرد کے جو اسپم ہے اس میں ایکس اور وائی دونوں قسم کے جراثیم ہوتے ہیں، اور عورت کے پاس صرف ایکس ہوتا ہے۔ تو وائی اور ایکس کا جب ملاپ ہوگا تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور ایکس کا جب ملاپ ہوتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اب کوئی دوا دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ کھانے سے جس میں وائی کے جو ہے وہ اسپم، وہ مرد کی اسپم میں ان کی تعداد بڑھ جائے، ایسی کوئی دوا نہیں ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، اور یہ دونوں بالکل برابر ہوتے ہیں۔ اب یہ قدرت کی مرضی ہے کہ وہ وائی کو ایکس سے ملا دے یا ایکس کو ایکس سے ملا دے، یہ قدرت کی مرضی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ کھانے سے جناب وہ وائی کی اسپیڈ تیز ہو جائے اور ایکس کی اسپیڈ سلو ہو جائے، یا وائی کے ایکس کے ملنے کا چانس بڑھ جائے اور وائی کے ملنے کا چانس ختم ہو جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں طاقت اور قوت پر اس کا مدار ہے، ایسا نہیں ہے۔ بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں، ان کے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اور بڑے بڑے کمزور ہیں جن کے اللہ نے بیٹے بیٹے دیے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ طاقتور کون تھا؟ حدیث میں آتا ہے 40 مردوں کے برابر آپ کو طاقت دی گئی مگر آپ کی بیٹیاں زیادہ تھیں۔ تو یہ خالصتاً اللہ کی طاقت اور قدرت پر اس کا مدار ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء ذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے۔ تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا پانی جب غالب ہو تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، تو میری ایک ٹوٹی پھوٹی رائے کے مطابق جو میڈیکل سائنس، جو ہم نے ڈاکٹروں سے جو ریسرچ سنی ہے، صرف پڑھی نہیں ہے، باقاعدہ ڈاکٹر سے سنی ہے، میرے خیال میں حدیث کی روشنی میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو عورت کے اسپم ہیں اس میں صرف ایکس ہے، تو ایکس کو عورت کے پانی سے تعبیر کیا گیا، اور مرد کے پاس ایکس بھی ہے وائی بھی ہے، تو وائی کو مرد کے پانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو جب وائی غالب آئے گا اور وہ ایکس سے ملے گا جا کے تو لڑکا پیدا ہوگا، اور جب ایکس جو عورت کے پاس بھی ہوتا ہے ایکس، تو یہ دونوں سیم ہوتے ہیں، جب یہ دونوں آپس میں ملیں گے تو لڑکی پیدا ہوگی۔ تو اس کو حدیث میں تعبیر کیا گیا ہے عورت کے پانی کے غالب آنے سے یا مرد کے پانی کے غالب آنے سے۔ تو یہ میڈیکل جو جدید تحقیق کی روشنی میں حدیث کی یوں تفسیر بیان کی جا سکتی ہے، میری رائے ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ یہ میں نے حدیث کو اس لیے درمیان میں ڈسکس کیا ہے کہ ممکن ہے میرے کلپ کے خلاف فوراً ایک کلپ آنا شروع ہو جائے کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ جب یوں ہوتا ہے تو لڑکا ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے تو لڑکی ہوتی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں حدیث کا کون انکار کرتا ہے، لیکن یوں ہوتا کب ہے؟ کیا یہ دوا کھانے سے ہو بھی جاتا ہے ایسا؟
ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ کی منشا اور قدرت سے ہوتا ہے کہ اللہ جب لڑکا پیدا کرنا چاہتے ہیں مرد کے پانی کو غالب کر دیتے ہیں, یعنی وائی کو ایکس سے ملا دیتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ لڑکی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ایکس کو ایکس سے ملا دیتے ہیں. اور یہ انسانوں کے ہاتھ میں اس لیے بھی نہیں دیا گیا کہ یہ جو انسان کی بقا کے لیے جو بیسک اور بنیادی چیزیں ہیں ان میں قدرت انسانوں کی مداخلت برداشت نہیں کرتی ہے. اگر ایسی کوئی دوا ایجاد ہو چکی ہوتی تو لوگ کھا کھا کے لڑکوں کا ریشو بڑھا دیتے, لڑکیاں مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتی. تو جب لوگوں نے قدرت کے کام میں دخل اندازی دی ہے غلط طریقے سے, وہ اس طرح سے دی ہے کہ لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کرنا شروع کر دیا, جیسے کہ چائنا میں اور انڈیا میں ہوتا ہے کہ لڑکی کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے, ظلم کر کے قتل کر دیتے ہیں. تو قدرت تو ایک ریشو کے حساب سے دونوں کو پیدا کر رہی ہے, لیکن آپ اسے ماں کے پیٹ میں قتل کر دیتے ہیں. اس سے پھر یہ ریشو خراب ہوتا ہے اور لڑکوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے, لڑکیاں کم ہو جاتی ہیں. اور یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ فیملی پلاننگ پر عمل شروع کر دیں کہ 2 بچے ہی اچھے. اس کا بھی یہ نقصان ہوتا ہے کہ 2 بچوں کے بعد آپ قدرت کے کام میں ٹانگ اڑائیں گے, تیسرے کو روکیں گے, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن لوگوں کے 2 لڑکے پیدا ہو گئے وہ تو روک لیتے ہیں, جن کے لڑکے پیدا نہیں ہوئے وہ لڑکوں کی لالچ میں 6-6 8-8 بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کے ہاں. تو اس طرح سے بھی یہ ڈس بیلنس ہوتا ہے کہ لڑکیوں کا ریشو بڑھ گیا, لڑکوں کا کم ہو گیا. تو اس لیے قدرت نہیں چاہتی کہ قدرت کے احکاموں میں ان چیزوں میں دخل اندازی دی جائے. اس لیے آپ جو ہے صحت مند رہنے کے لیے یقیناً دوا کھائیں, علاج بھی کریں, غذاؤں پر بھی توجہ دیں, ایکسرسائز پہ بھی توجہ دیں, لیکن اسپیسیفک اس چیز کے لیے کہ لڑکا پیدا ہو جائے اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا, اور ممکن ہے اس کوئی دوا کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہو جس سے آپ کو نقصان ہو جائے. ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اس ریشو کو آپ اپنی مرضی سے اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے. کمی بیشی کر سکتے ہیں تو ظلم کر کے, وہ کیا ہے کہ بچی کو پیدا ہونے سے ہی روک دیں, یعنی ماں کے پیٹ میں اس کو مار دیں آپ, یا 2 بیٹے یا بیٹا یعنی 2-3 بیٹے پیدا ہونے کے بعد پھر آپ پیدا ہی نہ ہونے دیں, جو کہ وہ بھی نیچر کے خلاف ہے, کیونکہ ظاہر ہے مرد میں بھی خواہش ختم نہیں ہوتی, عورت میں بھی ختم نہیں ہوتی. تو جب آپ اس کو حلال طریقے سے پورے کریں گے تو نتیجتاً اولاد پیدا ہوگی. تو یا تو پورا ہی نہ کرے انسان یا غیر فطری طریقے سے پورا کرے, اس سے پھر اولاد رکتی ہے. تو یہ سب چیزیں انسان کو تباہی کی طرف لے کر جاتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس آیت پہ غور کرنا چاہیے. یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہوں گفٹ میں دے دیتا ہوں بیٹیاں. دیکھیے یہاں اللہ نے ہبا کا لفظ استعمال کیا, ہبا کہتے ہیں گفٹ کو, تو بیٹیاں بھی نعمت ہیں, ورنہ اللہ اس کے لیے گفٹ کا لفظ استعمال نہ کرتا, ہبا کا لفظ استعمال نہ کرتا. اولاد بھی اللہ کی نعمت اور بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت. تو اگر نعمت نہ ہوتی تو گفٹ تھوڑی کہتا اللہ تعالیٰ. اس لیے اللہ جو دے دے اس پہ خوشی منانی چاہیے, عقیقہ کرنا چاہیے, دعوت کرنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ صحت مند اولاد دے دیں, ہزاروں گنا بہتر ہے اس سے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے بیٹیاں ہیں وہ منہ لٹکا کے بیٹھے رہتے تھے, لیکن انہی کے جاننے والوں میں لڑکا پیدا ہوا, معذور لڑکا پیدا ہو گیا, ساری زندگی کے لیے آزمائش بن گیا. تو بیٹی اگر صحت مند پیدا ہو رہی ہے اللہ کا اس پہ خوب خوب شکر ادا کریں. 1 نہیں 10 بیٹیاں پیدا ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 بچیوں کی کفالت کی اور ان کی بلوغت کے بعد ان کا صحیح جگہ نکاح کر دیا, ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. صحابی کھڑے ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیوں کی کفالت کی, آپ نے فرمایا 2 کی بھی. تو بیٹیوں کے بارے میں بھی ہے, بہنوں کے بارے میں بھی ہے. تو اتنی بڑی بشارت ہے. تو 6 بیٹیاں جس کی ہو گئیں تو ڈبل ضمانت ہے, تو اس پہ خوش ہونا چاہیے. بیٹیوں کی پیدائش پہ پریشان ہونا یہ غیر مسلموں کا شعار ہے. مسلم معاشرے میں اس کا تصور بھی نہیں ہونا.